اور ہم اپنے تمام لیڈرشپ سے کہنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جنہیں گرفتاری کا خوف ہے، جو عمران خان آپ کے لیے، میرے لیے، اس ملک کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے خود کو آج جیل میں 15 سے 16 مہینے اوپر ہونے کے باوجود کھڑا ہوا ہے، ان کی بہنیں جیل میں، ان کی تمام فیملی قید و بند میں، ان کے بھانجے وہ ملٹری کسٹڈی میں، اگر وہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو ہماری گرفتاری کی کیا حرج ہے اگر ہمیں 1 مہینہ اڈیالہ میں گزار لے؟ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند دنوں سے عمران خان کی ملاقات پر پابندی کے ساتھ ساتھ ان کے صحت کے حوالے سے متضاد خبریں سننے کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اور وہ محب وطن پاکستانی جو اس ملک کا مستقبل، بہتر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، یا آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، یا آزاد داخلہ پالیسی چاہتے ہیں، تو ان کے دل میں، ان کے اندر ایک تشویش ہے اس وقت سب سخت غصے میں۔ اور دوسری طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 15 تاریخ کو یہاں اجلاس ہونا ہے، ملک کی خاطر اس اجلاس کو کینسل کیا جائے۔ اگر آپ لوگ اتنے محب وطن ہیں، اگر آپ لوگ ملک کے اتنے خیرخواہ ہیں، تو اس اہم موقع پر عمران خان کے ملاقات پر پابندی کی وجہ، اس اہم موقع پر ان کی بہن کی گرفتاری کی وجہ، اس اہم موقع پر باقی تمام پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے اوپر چھاپے مارنا، ان کے گھروں کو توڑنا، یہ کون سا ایک بہتر فیصلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا؟ آپ خود لوگوں کو اکسا رہے ہیں، آپ خود لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ 15 تاریخ کا احتجاج عمران خان کے رسائی کے لیے جو کیا جا رہا ہے اس کو مؤخر کیا جائے، ہم یہی کہتے ہیں کہ 15 تاریخ کا جو ہمارا احتجاج ہے، عمران خان کی پوری طور ان کی بہنوں سے ملاقات کرائی جائے، ان کی بہنوں کے اوپر ہم سب یقین کرتے ہیں، پورے پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر وہ لوگ جو اوورسیز ہے، جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مستقبل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تب تک ہمیں کوئی تسلی نہیں ہے۔ اور ہم اپنے تمام لیڈرشپ سے کہنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جنہیں گرفتاری کا خوف ہے، جو عمران خان آپ کے لیے، میرے لیے، اس ملک کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے خود کو آج جیل میں 15 سے 16 مہینے اوپر ہونے کے باوجود کھڑا ہوا ہے، ان کی بہنیں جیل میں، ان کی تمام فیملی قید و بند میں، ان کے بھانجے وہ ملٹری کسٹڈی میں، اگر وہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو ہماری گرفتاری کی کیا حرج ہے اگر ہمیں 1 مہینہ اڈیالہ میں گزار لے، یا اگر 1 مہینہ ہم کسی کسٹڈی میں گزار لے۔ میں یہ قطعی طور پہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو گرفتار کیا جائے، کسی پہ ظلم کیا جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ پشتائی قوتیں، یہ صہیونی قوتیں، یہ جابری جو قوتیں یہاں مسلط ہیں ہمارے اوپر، جب تک ہم کھل کے قربانی نہیں دیں گے، ان کا سامنا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی اس ملک کے مستقبل کے لیے عمران خان کو رہا نہیں کریں گے۔ آپ کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں، اور یہ ان کے مفادات کو دیکھتے ہیں جن کے یہ الاکار ہے، جنہوں نے ان کو زبردستی ہمارے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ دوسرا، یہ ملک میں 2 ارب ڈالر لانے والے اپنے گریبان میں آج جھانکے، آپ نے 10,000 سے اوپر کی نفری جو ہے اس وقت اسلام آباد میں تعینات کی ہے، صرف فوج اور رینجرز کی۔ باقی پولیس آپ چھوڑیں، جو اسلام آباد کی پولیس ہے یا دیگر صوبوں سے بلائی گئی پولیس ہے، ان کے اوپر خرچہ آتا ہے، ان کے اوپر ہمارے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، کوئی اپنے جیب سے ان کو پیسے نہیں دے رہا ہے۔ آپ ایک طرف کچھ لے رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں لینے کے لیے، یعنی کہنے کا مقصد یہ۔ دوسری طرف آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ 15 تاریخ کو کرفیو لگائی جائے، بڑا اچھا میسج آپ دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم یہاں ایک اجلاس کرنے کے لیے مجبوراً کرفیو لگا رہے ہیں، وگرنہ ہمیں ہماری قوم، ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہمیں بآسانی احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ آپ یہی ثابت کریں گے نا اگر آپ کرفیو لگائیں گے۔ تو تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، فوری طور عمران خان سے ان کی بہن کی ملاقات کروائی جائے، ان کی صحت کے حوالے سے جو متضاد خبریں ہم کو سننے کو مل رہی ہے، ان خبروں کا پتہ تو چلے کہ یہ حقائق پہ مبنی ہے یا یہ وہ صحافتی لوگ ہیں جو غلط خبریں پھیلا کر ہمارے ورکرز کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل توڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دل نہ آپ توڑ سکتے ہیں، نہ آپ ہمیں مایوس کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی جتنی قربانیاں ہیں، ہماری قربانیاں 2-2.5 سالوں کی قربانیاں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آگے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور آگے بھی اسی طرح ڈٹ کر ہر احتجاج میں کھڑے رہیں گے، جس طرح ماضی میں جتنے احتجاج ہوئے اس ملک کی بہتری کے لیے، ہمارے لیڈر کے رہائی کے لیے، ہماری چوری کیے گئے مینڈیٹ کے واپسی کے لیے۔ تمام ورکر سے اپیل ہے، خدا را کسی بھی ایسے بیانیے کا انتظار نہ کرے۔ آپ کو اللہ پاک نے سوچ دی ہے، آپ کو اللہ پاک نے فکر دی ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کا فرض کیا بنتا ہے۔ دوسری جانب انتظار حسین پنجوتا، جس کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے کہ اسے خیبر پختونخوا میں، یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اگر وہ کسی بھی صوبے میں ہوں گے تو کن کے پاس ہوں گے۔ انتظار حسین پنجوتا اس وقت جو ہمیں خبریں مل رہی ہے،
انہیں خیبر پختونخوا میں انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. انتظار حسین پنجوتا کو بھی فوری طور رہا کیا جائے اور اصل حقائق قوم تک لائے جائیں. دوسرا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے احتجاج کرتے ہوئے ہمارے پاس اماؤنٹ کی کوئی کمی ہے، آپ میدان میں اترے، آپ لیڈ کریں، آپ دل گردہ جگر پیدا کریں. اوورسیز آپ کو جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جو اس ملک کے مستقبل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جان نچھاور کریں گے. آپ کو فنڈ تو دور کی بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. والسلام.